بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہمارا جاری الساری ہے۔ تو الوحدۃ التاسعہ 9واں چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا، تو اس کا الدرس الاول ہم نے سبق نمبر 1 کے اندر کمپلیٹ کر لیا۔ تو آج سبق نمبر 2 ہے، تو اس میں الدرس الثانی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا ٹاپک المطار، ایئرپورٹ، ہوائی اڈہ۔ تو یہ صفحہ 10 سے لے کر 19 تک یہ الدرس الثانی المطار ہے۔ تو اس کے اندر 1 حوار اور 7 تدریبات، 7 مشقیں ہیں۔ تو یہ 4 لیسنز کے اندر، 4 اسباق کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج ہم اس کی جو حوار کی صورت ہے تو وہ سبق کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو بقیہ تدریبات کا سلسلہ پھر آگے ایسا ایسا آئے گا۔ تو اس میں فرید اور معذف، ٹھیک ہے، ان کی آپس میں ایئرپورٹ پر جو گفتگو ہوئی، پھر اسی طرح اور آگے جو طلحہ اور بائع تذاکر یعنی ٹکٹ ایجنٹ کی ان کی آپس کی گفتگو ہے۔ تو بہرحال المطار یعنی ایئرپورٹ کے اوپر جو جملے استعمال ہونے والے ہیں، تعبیرات استعمال ہوتی ہیں یونیک یعنی فی زمانہ، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہوں گی، خصوصاً جو ان جگہوں پر آتے جاتے ہیں، جن کا آنا جانا رہتا ہے، تو عربی کے اندر گفتگو کرنی ہو تو بہت زبردست جملے ہیں۔ تو فرید کہتے ہیں معیہ تذکرۃ ہذہ ہی۔ تو فرید مطلب اس کو آپ اس منظر میں سمجھیں کہ فرید جو ہے یہ ایئرپورٹ پر جاتا ہے، تو وہاں پر جب چونکہ اس نے جانا ہے مدینہ منورہ کے لیے، جس طرح پچھلے سبق ہم نے پڑھ لیا، تو اب اس کے ساتھ بیگ ہے، اس کا جو بھی کپڑا وغیرہ ساتھ اس نے لیے ہیں، تو اب وہ اس کا وزن ہوتا ہے، پھر چیکنگ ہوتی ہے، اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے یہاں پر وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو فرید کہتا ہے معیہ تذکرۃ ہذہ ہی۔ تذکرہ یہ معنی ہم نے بار بار پڑھ لیا ہے، ٹکٹ کو کہتے ہیں میرے معیہ تذکرۃ، میرے پاس ٹکٹ ہے، ہذہ ہی، یہ ہے، مطلب وہ یہ ہے یا یہ ہے، یہ یہاں ہے، اس طرح کوئی کر سکتا ہے۔ مطلب اس میں اشارہ یہ ہے کہ مطلب فرید آدمی جو ہے یہ جب ایئرپورٹ پر پہنچا ہے تو وہاں پر جو چیکنگ کرنے والا سٹاف ہوتا ہے، موظف، تو ایئرپورٹ سٹاف کہہ لیں یا امپلائی یا کلرک، تو وہ چونکہ چیک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اب یہ وہاں اس کو بتا رہا ہے کہ میرے پاس ٹکٹ ہے، یہ یہاں ہے، مطلب اپنے ہاتھ میں اشارہ کر کے دے رہا ہے کہ یہ دا۔ اچھا، آگے سے وہ موظف کہتا ہے کم حقیبتاً لدیکا یا لدیکا، کہتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے بیگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حقیبہ بیگ، ٹرنک، تھیلا، سویٹ کیس، ٹیچی، پیٹی، کئی معنی یہ دیتا ہے۔ فرید کہتا ہے لدیہ واحدۃ فقط، کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہے۔ اب واحدۃ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، یہ اوپر اشارہ گزر چکا ہے حقیبہ، تو یعنی ہو جائے گا لدیہ حقیبۃ واحدۃ فقط، کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی بیگ ہے۔ تو موظف کہتا ہے یبدو ان حقیبتک ثقیلۃ جدا دعها علی المیزان۔ تو جو ایئرپورٹ سٹاف ہے، موظف ہے، کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کا بیگ بہت بھاری ہے، ہیوی ہے، یعنی اس کے اندر ویٹ زیادہ ہے، چونکہ ہر جو ایئر لائن ہوتی ہے تو ان کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ ایک جو مسافر ہے وہ اپنے ٹکٹ کے ساتھ کتنا ویٹ لے جا سکتا ہے۔ تو اس میں پیسے زیادہ دینے کی وجہ سے وہ بڑھ بھی سکتا ہے، جس طرح کسی میں جملے میں آگے آپ سیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال جو انہوں نے بیسک طور پر دیتے ہیں ٹکٹ کے ساتھ وزن، تو پہلے وہ چیک کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کا بیگ بہت زیادہ بھاری ہے، ثقیلۃً جداً، ثقیلۃً جداً مطلب بہت زیادہ بھاری ہے، ہیوی ہے۔ تو ساتھ کہتے ہیں دعھا، اس کو رکھو، دع یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، وادع یادع وضعاً سے، فاتحہ سے، تو دع آپ رکھو، ہاں یہ حقیبتاً چونکہ مونث ہے تو ضمیر مونث کی تو اس کی طرف لوٹائی جا رہی ہے۔ کہتا ہے کہ آپ اس بیگ کو رکھیے المیزانی، اسکیل پر، ترازو پر یا پیمانے پر، یعنی جہاں وہ بیلنس پر تولتے ہیں نا، تو کہتا ہے اس کو ادھر رکھیں۔ اچھا، فرید کہتا ہے حسناً، اوکے ٹھیک ہے۔ موظف کہتا ہے الوزن الزائد 20 کلو، تو کہتا ہے کہ وزن جو ہے 20 کلو زیادہ ہے۔
ادفع 50 دولار، کہتا ہے کہ $50 ادا کر دو۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں کہ یا تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا کم کر دو وزن، مطلب جتنا آپ کے اوپر لکھا ہوا جتنا آپ کو لاؤ ہے تو اتنا بقیہ نکال کر آپ پھینک دیں یا واپس بھیج دیں کسی کے ساتھ، اور اتنا آپ کو اجازت آگے جانے کی۔ یا پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ بندہ اتنے ساتھ میں چارجز پیش کر دے، جو پے کر دے پیسے وغیرہ ایکسٹرا، اس طرح بھی اجازت مل جاتی ہے۔ تو فرید کہتا ہے تفضل، اس نے کہا نا $50 دے دو اگر یہ سارا وزن لے کے جانا ہے، تو کیونکہ 20 کلو زیادہ تھا، تو فرید کہتا لیجیے سرکار، خذ هذه الفلوس، یہ پیسے لیجیے، پیسے پکڑیے، لکشمی لیجیے۔ تو موظف کہتا ہے خذ بطاقۃ صعود الطائرہ۔ اب یہ سفر تو میں نے کبھی ابھی تک کیا نہیں ہے جہاز کا کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو سمجھ آیا میں عرض کر رہا ہوں۔ اب چیکنگ وغیرہ ہوئی تو اب وہ بورڈنگ پاس دیتے ہیں، یعنی جہاز کے اندر جو سوار ہونے کی اجازت دیتا ہے نا، بورڈنگ پاس، تو اب یہ خذ بطاقۃ صعود الطائرہ سے یہاں وہ مراد ہے کہ چیکنگ وغیرہ ہوگی، یہ سارے معاملات اوکے ہو گئے، تو اب اس کو پاس ایک ملتا ہے، بورڈنگ پاس، کہ جو آگے اس کو جہاز کے اندر بیٹھنے کی اجازت دے گا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ بورڈنگ پاس لیجئے، یعنی یہ پکڑیے، خذ، یہ آخذ یا خذ اخذن امر حاضر کا صیغہ ہے، خذ لیجئے۔ اچھا آگے موظف الجمارک۔ اب پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جمارک جو ہے نا، یہ کاف جو ضمیر ساتھ نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر نہیں ہے۔ بعض کا کیونکہ اس طرح جملے استعمال ہوتے ہیں تو بعض کا ہمیں ذہن میں بات ہو جاتا ہے کہ یہ ضمیر ہے، تو یہ اس کی اصل ہے جمرکن، اس کی جو واحد ہے وہ جمرکن ہے، اور اس کی جمع ہے جمارک۔ جس طرح پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا نا، تذکرتن یہ ہے ٹکٹ کے معنی میں، اور تذاکرو یہ جمع تھی اس کی، اور التذاکرو یہ باب تفاعل کا مصدر، یعنی لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن فرق ہے، یہاں پر تذکرہ کی جمع تذاکرو اور یہاں پر جمرکن کی جمع جمارک، تو یہ ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یہ اصل ہے اس کا مادہ۔ تو یہ کسٹم آفیسر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسٹم آفیسر۔ اب یہ کسٹم آفیسر کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ ایئرپورٹ پر آفیسرز ہوتے ہیں، پوری ٹیم ان کی ہوتی ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی کمپنی قانون کے خلاف کوئی چیز ملک میں لا یا ملک کے باہر تو نہیں لے جا رہا، مطلب نشہ آور ہو گیا یا اسلحہ ہو گیا یا اس طرح کی دیگر غیر قانونی جو چیزیں ہوتی ہیں، یا جس طرح بعض کا باہر سے ایئرپورٹ لے آتے ہیں موبائل فون غیر قانونی طور پر، اس طرح کی کافی چیزیں پھر پکڑی بھی جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بعض ایسے جیالے ہوتے ہیں، وہ مدینہ منورہ جانا ہو نا عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے، تو جو ٹکٹ ایجنسی، جو ٹریول ایجنسی والے ہوتے ہیں، وہ کسی گروپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نا 5,000 روپے 10,000 روپے نا کم کر دیں گے مطلب ٹکٹ میں، تو آپ نے ہمارے پاس تھوڑا سا سامان ادھر لے کے جانا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سگریٹیں وغیرہ دیتے ہیں، ادھر سگریٹ مہنگی ہوتی ہے نا سعودیہ میں، تو ادھر سے سگریٹ وغیرہ چھپا کر لوگوں کے بیگوں میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح بعد میں پکڑے جاتے ہیں، پھر بڑی ذلت وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، اور خصوصاً ایئرپورٹ پر کسی کا سامان پکڑنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو کسٹم آفیسر کہتے ہیں حل یمکننی ان ارا جواز سفری کا و جواز رکوب الطائرہ، جواز پر عطف ہو رہا ہے نا، اس وجہ سے پڑا۔ اب یہاں پر وہ مسافر سے کسٹم آفیسر مخاطب ہوتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ کیا میں آپ کا پاسپورٹ اور بورڈنگ پاس دیکھ سکتا ہوں؟ تو مطلب چیک کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، بعض ہوتا ہے نا شکل اور ہوتی ہے، پاسپورٹ یا اور ہوتا ہے، یعنی اس طرح بھی بعض کا 2 نمبری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا میں آپ کا پاسپورٹ اور ایئر پلین کا جو بورڈنگ پاس ہے وہ دیکھ سکتا ہوں، چیک کر سکتا ہوں، ملاحظہ کر سکتا ہوں؟ پھر کہتا ہے نام، جی ہاں، تفضل ہذا، لیجیے سر، یہ پکڑیے۔ موظف الجمارک، یہ کسٹم آفیسر کہتا ہے دا حقیبتک علی جہاز فصل امتیاع، کہتا ہے کہ اپنا بیگیج سکینر مشین پر رکھیں۔ اب یہ جہاز، یہ ڈیوائس کو کہتے ہیں فاس، کہتے ہیں چیکنگ کرنے والی، امتیاع مطلب سامان، مطلب یہ جو بیگ جو ساتھ لے کے جا رہا ہے، یہ اس طرح دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں تھیلے وغیرہ، تو یہ مشین سکینر پر رکھتے ہیں، تو اس میں سے مطلب جو بیگ ہے وہ خود ہی گھوم کر وہاں سے پاس جب گزرتا ہے نا نیچے سے، تو وہ پھر مشینیں وغیرہ جو کیمرے وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ سارا اندر سے سکین، جس طرح ہوتا ہے نا الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اندر کوئی چیز تو نہیں ہے، جس طرح آگے سوال آ رہا ہے۔
تو جو ہوتی ہے تو وہ مشین بول جاتی ہے یا اندر سے اس میں نظر آ جاتا ہے جو آپریٹر پر بیٹھے ہوتے ہیں سسٹم پر. تو کہتے ہیں وَالْآنَ عَلَيْكَ أَن تَذْهَبَ عَبْرَ بَوَّابَةٍ أَمْنِيَّةٍ. بواب دروازے کو کہتے ہیں، امنیہ امن والا مطلب سیکورٹی گیٹ. ابر کہتے ہیں عبور کرنا، ٹھیک ہے، عبور کرنا وایا اوور بائی وے آف، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں جب چیکنگ ہوگی نا کہ اس نے اپنا بیگ رکھا اسکینر میں مشین میں تو چیک ہو کے آگے نکل گیا، تو اب کسٹم آفیسر کہتا ہے کہ اب والآن اس وقت اب آپ کو سیکورٹی گیٹ کے ذریعے یا سیکورٹی گیٹ کے راستے سے گزرنا ہوگا. اب آپ کو سیکورٹی گیٹ کے جو راستے سے گزرنا ہوگا. فرید کہتے ہیں حسناً، اوکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. موظف الجمارک کسٹم آفیسر کہتا ہے ھذا صوت جہاز الکشف. تو جہاز الکشف مطلب کشف کہتے ہیں کھولنے کو، تو مطلب جو راز کھولنے والی ہے. تو یہ جو اسکینر مشین تھی یہ بھی کوئی راز ہی کھولتی ہے نا، کہ جو کچھ اندر چھپائی ہوئی چیز ہوتی ہے اگر غیر قانونی ہو یا ان کی جو شرائط کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ بولتی ہے، اس شور مچاتی ہے. تو اب جب کوئی آواز آئی نا چیکنگ کے دوران تو کسٹم آفیسر کہتا ہے یہ چیکنگ مشین یا چیکنگ سکینر جو ہے یہ اس کی آواز ہے. حل معک ای شیء معدنی، کہتا ہے کیا آپ کے پاس یا کیا آپ کے ساتھ کوئی میٹل کی چیز ہے، تو کوئی دھاتی چیز. فرید کہتا ہے نام نسیت معی مفاتیح، کہتا ہے ہاں سوری معذرت چاہتا ہوں میں چابیاں بھول گیا ہوں، یعنی میری بیگ میں یا میری جیب میں چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، بنچ آف کیز. تو کسٹم افسر کہتا ہے اذن لا مشکلہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم. تحتاج الی افراغ جیوبک، ہاں آپ اپنی جیبیں پاکٹس فارغ کریں، خالی کر لیں. سأقوم بفحص جسمک، کہتے ہیں کہ اب آپ کی میں جسم کی تلاشی لوں گا، چیکنگ کروں گا. مطلب جس طرح وہ ان کے پاس ایک ہاتھ میں مشین ہوتی ہے چیک کرنے والی، تو اس طرح کوئی اس نے چیکنگ کرنی ہے. جی کہتا ہے اوکے طیب ٹھیک ہے. وَأَنَا آسِفٌ بِشَأْنِ هَذَا، تو اب چونکہ اس کی جیب سے وہ مشین بولی ہے اور اس کی جیب سے چابیاں نکلی ہیں تو اس پر وہ معذرت کر رہا ہے. کہتا ہے انا آسف بشأن ھذا، سر میں اس مسئلے پر یا یہ جو میرے ساتھ یعنی یہ کمی رہ گئی ہے تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. تو کسٹم افسر کہتا ہے کل شیء تمام، سب اوکے ہے، ایوری تھنگ از فائن. وانت جاہز تماما، آپ بالکل ریڈی ہیں، ان سفر کے لیے آپ بالکل ریڈی ہیں، اب کوئی مطلب اس طرح کا ایشو نہیں ہے. اتمنى لك رحلة رائعة، اب وہ دعا دے رہا ہے گویا کہ کہتا ہے کہ میں آپ کے جو شاندار سفر کا متمنی ہوں، خواہش مند ہوں. ہیو اے ونڈرفل ٹرپ. فرید کہتا ہے شکراً لک بارک اللہ فیک، کہتے ہیں شکریہ آپ کا، شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. شکراً یہ مفعول مطلق ہوتا ہے، اس کا فعل عام طور پر محذوف ہوتا ہے. شکرتو یعنی شکرتو شکراً لک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بارک اللہ فیک، اللہ پاک آپ کی زندگی میں آپ کے معاملات میں برکت عطا فرمائے. اب یہاں پر ایک جو ایئرپورٹ کا معاملہ تھا وہ گویا کہ ہمارے سامنے کلیئر ہوا ان کا. اب آگے نام بدلا ہے ایک بندے کا، طلحہ اور با تذاکر یعنی جو ٹکٹ ایجنٹ ہے وہ آپس میں کچھ گفتگو کریں گے. طلحہ کہتے ہیں ای حافلۃ تتوجہ الی المرکز التجاری، مرکزی تجاری مارکیٹ کو کہتے ہیں، تجارتی سینٹر، مال، شاپنگ مال. تو کہتے ہیں کہ شاپنگ مال یا مارکیٹ کی طرف کون سی گاڑی جاتی ہے؟ تو ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے حافلۃ العاشرہ، مطلب 10 نمبر گاڑی. بعض کا گاڑیوں کے نمبر بھی ہوتے ہیں، بعض کا گاڑیوں کے نام ہوتے ہیں کہ جناب یہ قصور کی طرف جا رہی ہے، یا ادھر جمال پور جا رہی ہے، یا پاک پتن جا رہی ہے، ساہیوال جا رہی ہے، ملتان جا رही ہے. تو اب بعض گاڑیوں کے نمبر بھی ہوتے ہیں، 12 نمبر گاڑی، 8 نمبر گاڑی، 7 نمبر گاڑی، 2 نمبر گاڑی، 1 نمبر گاڑی. تو طلحہ کہتا ہے متى يجب ان انزل من الحافلہ، اب جب اس نے گاڑی 10 نمبر بتا دی، اب اس نے جانا ہے مارکیٹ، ٹھیک ہے، تجارتی سینٹر جانا ہے. تو کہتا ہے کہ میں کہاں اتروں؟ متى يجب ان انزل من الحافلہ، کہتے ہیں کہ گاڑی سے کس وقت اتروں، یعنی کس وقت میرے پر واجب ہے، ضروری ہے اترنا، کہیں مجھے آگے نہ لے جائے. تو ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے تستحق ان تنزل بعد محطتین، محطتن کی تسنیہ ہے، محطتان، پھر بعد مضاف ہے،
تو بعد والا مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر حالت جری ہے تثنیہ کی۔ تو کہتا ہے کہ آپ نے 2 سٹاپ کے بعد اتر جانا ہے، یعنی آپ نے جو اترنا لازم ہے آپ کے اوپر، وہ آپ نے 2 سٹاپ آئیں گے، جب آپ بیٹھیں گے تو 2 سٹاپوں کے بعد آپ نے اتر جانا ہے۔ طلحہ کہتا ہے این المستشفیٰ، ہاسپٹل کہاں ہے، اسپتال کہاں ہے؟ تو یاد رکھیں، یاد آیا، لاہور کبھی جائیں نا تو لاہوریوں سے راستہ نہ پوچھیں۔ ہاں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ بعض کا نا بہت گھماتے پھراتے ہیں، یوں بتائیں کہ بس یہاں ایسا نہیں ہے نہ، بس اگلے موڑ چاہیے، بس پھر جب کبھی پھنسیں گے نا پتہ چلے گا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے انہ فی وسط المدینہ، اب مدینہ، یہ مدینہ منورہ کیا ہے بات، لیکن عام طور پر یہ مدینہ یہ شہر، سٹی کے معنی میں ہوتا ہے، مطلق نکرہ، تو یہاں پر بھی شاید اسی معنی میں ہے۔ ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے انہ، یعنی اس نے ہاسپٹل پوچھا نا، تو کہتا ہے کہ وہ شہر کے سینٹر میں ہے، وسط میں ہے، مرکز میں ہے۔ تو جملہ کے شروع میں جب انا انا میں سے جب کوئی آتا ہے تو اس کو انا پڑھا جاتا ہے، یہاں پر جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس لیے انا پڑھیں گے۔ اچھا آگے طلحہ کہتا ہے کم یبعد، کہتا ہے کہ مدینہ شہر کے درمیان میں تو ہے، کتنا دور ہے، کم یبعد کتنا بعید ہے، کتنا دور ہے، کتنا ڈسٹینس ہے یا فاصلہ ہے۔ تو بایو تذاکر یعنی ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے انہ لیس بعیدا من ہنا، کہتے ہیں یہاں سے دور نہیں ہے، یعنی زیادہ دور نہیں ہے۔ طلحہ کہتا ہے حل یمکنک ان ترینی علی الخریطہ، کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں، حل یمکنک ان ترینی، ارا یری مجرد سے دیکھیں گے، رآ یرا رؤیت دیکھنا، اور باب فعال پر لے دیں گے نا مزید فی میں تو معنی ہو جائے گا دکھانا، تو اب یہاں اسی سے ہے ترینی ارا یری سے، کہتے ہیں کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں نقشے پر، خریطہ کہتے ہیں نقشے کو، خریطہ کا کئی معنی ہے، نقشہ، مسودہ، میپ، اس طرح گوگل میپ جس طرح ہوتا ہے، چارٹ، جغرافیائی نقشہ، ڈرافٹ، ٹھیک ہے، خاکہ وغیرہ، تو مطلب ہوتا ہے نا بعض کہنا یار میں بھر کے نقشہ بنا کے دکھا دے کہ کدھر کدھر جانا مڑنا ہے، بعض ہوتے ہیں نہیں سمجھ آتی جلدی، اسی طرح کا اس نے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے اس طرح نقشے پر یا چارٹ پر بنا کے دکھا سکتے ہیں؟ تو ٹکٹ جن کہتے ہیں نعم ہاں، المستشفیٰ مؤشر علی الخریطہ، کہتے ہیں کہ جو ہاسپٹل ہے یہ گوگل میپ پر یا میپ پر بنایا گیا ہے یا اس کی نشاندہی کی گئی ہے، مؤشر اشارہ کیا گیا، ٹھیک ہے، مؤشر کے کئی معنی ہیں، نشاندہی کرنا، اشارہ کرنا، انڈیکیٹڈ، مارک کرنا، نشان زد کرنا، نومینیٹڈ کرنا، ٹھیک ہے، نومینیٹ کرنا وغیرہ۔ طلحہ کہتا ہے این یوجد اقرب محطۃ الوقود، طلحہ کہتا ہے کہ قریب ترین، اقرب یہ اس میں تبدیلی کا صیغہ ہے یعنی سب سے زیادہ قریب، تو کہتا ہے کہ محطہ وقود کہتے ہیں پٹرول پمپ کو، آئل اسٹیشن، تو کہتے ہیں کہ قریب ترین پٹرول پمپ کہاں ہے؟ تو ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے انہا علی زاویۃ الشارع، شارع کہتے ہیں بڑی سڑک کو، زاویہ کنارے کو کہتے ہیں کونا، کارنر، تو کہتے ہیں کہ بے شک وہ یا وہ یعنی جو محطۃ الوقود یعنی پٹرول پمپ ہے، تو محطۃ مؤنث تھا نا، اس لیے انہا کا جو ضمیر ہے اسی طرف لوٹ رہی ہے، کہتے ہیں کہ پٹرول پمپ گلی کے کونے پر ہے، اسٹریٹ کارنر پر ہے۔ طلحہ کہتے ہیں این مدخل المستشفیٰ، کہتے ہیں کہ ہاسپٹل کا مدخل کہاں ہے، مدخل مطلب داخلی دروازہ، مین انٹرینس، مرکزی دروازہ کہہ لیں آپ۔ اچھا جی، ٹکٹ ایجنٹ کہتے ہیں انہو خلف السیاج، تو اس نے پوچھا کہ مرکزی دروازہ کہاں ہے، کہتا ہے کہ یہ 4 دیواری جو ہے، 4 دیواری کہہ لیں، باڑ، احاطہ، جالی، بیریئر، تو کہتے ہیں کہ یہ بیریئر سامنے نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے ہی ہے، اس طرح کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ دروازے وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں نا مین گیٹ، تو وہاں باڑ وغیرہ رکھی ہوتی ہے تاکہ کوئی جلدی سے گاڑی یا اس طرح کوئی حملہ نہ ہو سکے، تو رکاوٹیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، بیریئر وغیرہ۔ طلحہ کہتا ہے این یمکننی شراء تذاکر القطار، شراء کہتے ہیں خریدنے کو، اس کا معنی خریدنا بھی کیا جا سکتا ہے، بیچنا بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لغات ازداد میں سے ہے، زد کی جمع ازداد، تو مطلب یہ لغات ازداد میں سے ہے تو اس کا دونوں معنی کیا جائے، اسی طرح بیع لفظ ہے تو اس کا بھی معنی خریدنا بھی کیا جا سکتا ہے، بیچنا بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بھی لغات ازداد میں سے ہے۔ اسی طرح زوج لفظ جو ہے یہ بھی لغات ازداد میں سے ہے، اس کا مطلب معنی شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی کئی لفظ آتے ہیں جن کے جو لغات ازداد میں سے ہوتے ہیں ان کے دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہتا ہے کہ اچھا تذاکر یہ تذکرہ کی جمع ہے، ٹکٹس، قطار یہ ٹرین کو کہتے ہیں۔ طلحہ کہتا ہے کہ ٹرین کے ٹکٹس میں کہاں سے خرید سکتا ہوں، یعنی ٹرین کے ٹکٹ خریدنا
میرے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کہاں سے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے خرید سکتا ہوں؟ تو ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے یمکنو کا شراؤہا عبر الانٹرنت، کہتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے یا آن لائن بھی خرید سکتے ہیں۔ تو یہ آج کل تو بھائی گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ طلحہ کہتا ہے حل یمکننی شراء التذاکر من محطۃ القطار، کہتے ہیں کہ میرے لیے ریلوے اسٹیشن سے ٹکٹ خریدنا ممکن ہے؟ تو ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے ہاں نعم تستطیع ان تشتریھا من داخل المحطہ، کہتے ہیں کہ آپ ریلوے اسٹیشن کے اندر سے بھی خرید سکتے ہیں۔ طلحہ کہتا ہے متی سیغادر القطار، ٹرین کس وقت روانہ ہوگی؟ تو ٹریول ایجنٹ کہتا ہے سیغادر القطار المحطۃ فی غصون 10 دقائق، کہتا ہے کہ ٹرین روانہ ہوگی اسٹیشن سے، المحطہ کہتے ہیں اسٹیشن کو، تو اسٹیشن سے روانہ ہوگی یا اسٹیشن کو چھوڑے گی فی غصون 10 دقائق، غصون کہتے ہیں غصن سے، غصن کی جمع غصن کہتے ہیں ٹہنی کو، تو یہاں پر مانا ہوگا 10 منٹ کے اندر 10 منٹ کے عرصے میں، 10 منٹ کی مدت میں، 10 منٹ کے جو وقت ہے اس کے دائرے میں، ٹھیک ہے، اس معنی میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر اسٹیشن کو چھوڑ دے گی یا اسٹیشن سے روانہ ہو جائے گی۔ تو عشر مضاف ہے، فی حرف جر، غصون مضاف، اور عشر پھر پیچھے والے کے لیے مضاف لے اور آگے پھر مضاف، دقائق یہ مضاف لے۔ اب مضاف لے تو مجرور ہوتا ہے، تو بھائی یہ بھی مجرور ہی ہے، لیکن دقائق یہ غیر منصرف ہے، جمع متحجموں کا وزن ہے، لہٰذا اس کی جو حالت جری اسی طرح آئے گی زبر کے ساتھ۔ آگے طلحہ کہتا ہے کم تذکرۃ ستأخذ، آپ کتنے ٹکٹ لو گے، آپ کو کتنے ٹکٹ چاہیے؟ اچھا یہاں پر اتنا سوال سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی توجہ اس طرف گئی ہو کہ بھئی طلحہ تو خریدنے آیا ہے، یہاں طلحہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کتنے ٹکٹ چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر نا مسٹیک ہو گئی ہے، تو یہ جو ٹکٹ بیچنے والا نا یہاں اس کا ہی سوال ہے، تو یہاں پر آپ بائع تذاکر لکھ لیں، اور جواب جو آگے آ رہا ہے نا بائع تذاکر کا، تو اس کی جگہ پر طلحہ لکھ لیں۔ وہ کہتا ہے سآخذ 4 تذاکر، مجھے 4 ٹکٹس چاہیے۔ طلحہ کہتا ہے کم سعر التذکرہ، ٹکٹ کی پرائس کیا ہے، ٹکٹ کتنے کا ہے؟ تو ٹریول کہتا ہے 20 دولارا لکل تذکرہ، کہتے ہیں ہر ٹکٹ، مثلا چونکہ 4 لینی ہے تو کہتے ہیں ہر ٹکٹ $20 کی ہے، ٹھیک ہے، فی ٹکٹ یا فی کاسٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ طلحہ کہتے ہیں حل لدیک تذاکر رحلات سیاحیۃ فی المدینہ، مدینہ مطلب سٹی، شہر، تو کہتے ہیں کہ شہر میں سیر و تفریح کے لیے آپ کے پاس ٹکٹ ہیں، سوال پوچھ رہا ہے سے کہ مطلب سٹی میں شہر میں گھومنا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس سیر و تفریح یا ٹورزم ٹرپس کے ٹکٹس ہیں، تو کہتا ہے کہ نام ہیں لدیہ تذاکر رحلات سیاحیۃ لیوم، کہتے ہیں 2 دن کے لیے سیر و تفریح کے ٹکٹ ہیں۔ طلحہ کہتے ہیں حل یوجد خصم للاطفال، کہتے ہیں کیا جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ہے، رعایت آفر بھی ہے؟ تو کہتے ہیں نعم تذاکر الاطفال بنصف السعر، کہتے ہیں کہ جتنا ٹکٹ کا ریٹ ہے نا بچوں کے لیے جو ٹکٹ ہیں وہ نصف ریٹ پر ہے، یعنی 50% آف ہے، تو بچوں کے ٹکٹس آدھے قیمت پر ہیں، آدھے بھاؤ پر ہیں، یا نصف پر ہیں، 50% ہیں یا 50% آف پر ہیں۔ طلحہ کہتے ہیں حل یمکننی ان ادفع بطاقتی الاطمینانیہ، تو کہتے ہیں کہ کیا میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیسے پیش کر سکتا ہوں، ادائیگی کر سکتا ہوں؟ تو ٹریول ایجنٹ کہتا ہے انا آصف، میں معذرت چاہتا ہوں، لا نہیں، مطلب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ پیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا یہاں پر بطاقتی الاطمینانیہ یعنی کریڈٹ کارڈ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کئیوں کو پتہ بھی ہوگا اور نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن نہیں پتہ تو چلو میں عرض کرتا ہوں، نیچے کمنٹ سیکشن میں نا یہ دارالفتاح کا جو دارالفتاح اہل سنت کا فتویٰ ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ تو کریڈٹ کارڈ اور ایک ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ بنائیں اور یوز کریں وہ جائز ہے، کریڈٹ کارڈ جائز نہیں ہے، اس کے اندر سود کے معاملات ہیں۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، مطلب بندہ بینک سے کریڈٹ کارڈ بنواتا ہے، تو آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ بن گیا اور آپ کے پاس اس میں پیسے نہیں بھی ہیں نا، تو کسی شاپنگ مال میں جا کر اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ آپ وہاں چلاتے ہیں، تو مطلب 20,000 کی آپ کی شاپنگ آپ نے کی ہے، پیسے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے کارڈ چلایا تو وہ پھر ڈائریکٹ بینک آپ کے پیسے وہاں تار دے گا، ٹھیک ہے، مطلب اس کو پیمنٹ ہو جائے گی، اگرچہ آپ کے اکاؤنٹ خالی تھا کریڈٹ کارڈ، لیکن چونکہ کریڈٹ کارڈ بن گیا تو آپ نے پیمنٹ کر دی،
تو وہ فوراً مطلب بینک اس کو پیمنٹ، یعنی جس سے آپ نے شاپنگ کی ہے اس کو پیسے فوراً مل جانے ہیں، لیکن آپ نے بینک کو پیسے نہیں دیے، وہ آپ نے پہلے طے کیا ہوا ہے کہ آپ جو پیسے اس طرح کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کسی کو دلوائیں گے، تو اگر آپ مثال کے طور پر 20 دن کے اندر اندر وہ پیسے دیں گے تو پھر تو کوئی بات نہیں، وہ اتنے دینے ہوں گے، مثال کو 20,000 20 دن کے اندر اندر دینا ہے تو وہ 20,000 ہی ہوگا، لیکن جیسے ہی اوپر ایک دن گزرا یا زیادہ دن جس طرح گزرتے جائیں گے تو پر ڈے یعنی ہر دن کے لحاظ سے اس کے اوپر سود لگنا شروع ہو جائے گا، ٹیکس، مطلب 100 روپے 200 روپے، وہ پھر اماؤنٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چونکہ شروع میں جو اس نے سائن وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، جب یہ بنوایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت طے ہوتا ہے کہ اس طرح ہوگا تو ہم اتنے اوپر پیسے دیں گے، لہٰذا یہ سودی لین دین شروع میں شرائط وغیرہ طے ہو گئی ہیں، لہٰذا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی کہے جناب میں تو جناب فوراً ٹائم پہ ادا کر دیتا ہوں پیسے، سود اس کے اوپر پڑتا ہی نہیں ہے، بھائی نہ پڑے، لیکن جو آپ نے سائن کی ہیں بنوایا، یہ بنانا ہی جائز نہیں تھا۔ بہرحال یہ خلاصہ میں نے عرض کیا کریڈٹ کارڈ کا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو ڈیبٹ کارڈ یوز کرتا ہے تو اس میں آپ اپنے پیسے ادا کرتے ہیں۔ تو طلحہ کہتے ہیں حل یمکننی الدفع نقداً، کیا میں کیش یعنی نقدی طور پر پیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بالتاکید بالکل ضرور تستطیع، آپ کر سکتے ہیں۔ طلحہ کہتے ہیں حل تمنع خصما نقدیا، کہتے ہیں کہ منہا کرنا ہوتا ہے نا، منہا کرنا مطلب مائنس کرنا، کم کرنا، کہتے ہیں کہ نقدی صورت میں اگر پیش کروں گا تو کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا، کیش ڈسکاؤنٹ، نقدی رعایت پیش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انا آصف لا، کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں، نہیں ایسا ہمارے پاس کوئی آفر نہیں ہے۔